کیا آپ جانتے ہیں امیری غریبی کیا ہے؟ امیر امیر تر اور غریب غریب تر کیوں ہوتا چلا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی بھوک و افلاس وغیرہ ہے وہ کسی وسائل کی کمی کا شخصانہ نہیں بلکہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ غریبی خدا کی منشا یا قہر نہیں بلکہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور ذرائع پیداوار پر بالادست طبقے کے قبضے کا نتیجہ ہے؟ اور دنیا میں کتنے یہ بالادست یہ دولت سے مالا مال جو لوگ ہیں ان کی کتنے فیصد آبادی ہے؟ یہ کل آبادی کا کتنے پرسنٹ ہے؟ اور غریب جو لوگ ہیں ان کی کیا تناسب ہے؟ آبادی میں کتنے فیصد وہ لوگ ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور آپ کیسے ان کی طرح دولت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جو امرات یافتہ طبقہ ہے اس کی طرح آپ کو امرات کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ وسائل پر آپ کی بالادستی کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے غریب ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے امیر ہو جاتے ہیں؟ بہت سے ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی کہ لوگ وہ پہلے غریب تھے بعد میں امیر ہو گئے، کیسے امیر ہوئے اور کیا آپ کر کے آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہو اور یہ جو امرات یافتہ طبقہ ان کی طرح زندگیاں آپ اپنی بھی گزار سکتے ہو اور اپنے بچوں کا جو معاشی مستقبل ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہو۔ تو یہ آج کی گفتگو آپ غور سے سنیے اور ہمارا چینل بے نقاب نیوز سبسکرائب کر لیجئے۔ یقیناً یہ گفتگو سن کر آپ کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی جو آپ کی زندگیوں میں یقینی طور پر انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہی طبقاتی عدم مساوات اور باہمی نفرت کو جنم دیتی ہے۔ دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو طبقاتی تقسیم اور ذرائع پیداوار پر بالادست طبقات کے قبضے کو مستحکم کرنے اور انہیں اخلاق جواز فراہم کرنے میں یہ جو بنیادی جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم پیدا ہی شاید غریب ہوئے تھے اور ہم نے غریب ہی رہنا ہے، چونکہ ہم غریب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے یہ ہمارا مقدر ہے، آپ اسی پہ صبر کریں، آپ شاکر رہیں، یہ اللہ کی آپ پہ کرم نوازی ہے کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، تھوڑی دولت ہے تھوڑا حساب دینا پڑے گا، زیادہ دولت ہوگی تو زیادہ حساب دینا پڑے گا، آپ اسی پہ قناعت کریں اور ہم اپنا یہ مقدر سمجھ کر اور اللہ کی رضا سمجھ کر یہ اس پہ خاموش رہتے ہیں کہ شاید غربت ہمارا ہی مقدر ہے۔ بالکل نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ اچھی زندگی گزارنا اور اپنے بچوں کا معاشی مستقبل جو ہے اس کو سیکیور کرنا یہ آپ کا بھی حق ہے، جیسے یہ امرات یافتہ طبقہ یہ جو امیر طبقہ ہے یہ سہولت حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ غریب وہی ہوتا ہے کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے، اس میں ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ غربت و افلاس میں گزارنی ہے، اور جو اخروی زندگی ہے وہ چونکہ دائمی زندگی ہے اس میں ہمیں عور و قصور ملیں گے، اس لیے ہمیں جتنا مال و دولت جہاں پہ کم ہوگا اس کا کم حساب دینا پڑے گا اور وہاں پر جا کر ہمیں جنت میں جائیں گے۔ یہ تصور اپنی جگہ دیکھیں، آپ نے جو جنت جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ نے کرنا ہے اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہونا ہے۔ دولت کا پاس ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آگے آپ کے پاس بہت ساری دولت آ گئی ہے تو آپ نے گناہوں کی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کوئی غلط راستے پر چل نکلے ہیں کہ وہ دولت کی وجہ سے آپ کوئی ایسا بوجھ پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ جتنی آپ کے پاس دولت ہوگی اسے آپ راہ حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جہاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا تقسیم کریں گے اتنی یہ بڑھے گی۔ وہ کہتے ہیں نا صدقہ جتنا آپ دیں گے اتنا وہ اس میں اضافہ ہوگا، یہاں پہ دنیا میں بھی اضافہ ہوگا اور کل آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کا اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مکافات عمل جیسے کہتے ہیں نا، دنیا میں جو کرو گے وہ بھرو گے اور قیامت میں بھی یہی حساب ہونا، یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان بھی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید یہ جو ہم غریب ہیں یہ غربت ہی ہمارا مقدر ہے، یہ اللہ نے آپ کی قسمت میں شاید غربت لکھی دی ہے، آپ چونکہ غریب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور غریب میں ہی آپ نے مرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی غریب چھوڑ کے جانا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ تصور یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آنے نہیں دی جا رہی کہ
ایک امراض یافتہ طبقے کی طرح ایک یہ جو با اثر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی طرح زندگی گزارنا آپ کا بھی حق ہے، آپ کے بال بچوں کا بھی حق ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے غریب ہی رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی غریب ہی چھوڑ کر جانا ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے، اس سوچ کو ہم نے ذہن سے نکالنا ہے. یہ جو معاشرے میں مذہب کے نام پر غریبوں میں غربت جیسی لعنت پر اطمینان اور سمجھوتا پیدا کرنے کی یہ جو شعوری کوشش کی جاتی ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. کائنات کی گتھیاں سلجھانے والے ممتاز فلسفی دانشور ماہر طبیات اور کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی اور طبیات کے پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے ایک انٹرویو میں دنیا کو خبردار کیا تھا کہ انفرادی اور ملکی سطح پر دولت کی غیر ہموار تقسیم جو ہے ہمارے عہد کا سب سے خوفناک مسئلہ ہے. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور انسانی لالچ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا. دولت سے پیدا ہونے والی اجنبیت ہی برطانیہ کو یورپی یونین سے باہر نکالنے کا سبب بنی تھی. یہ انٹرویو انہوں نے اپنے مرنے سے قبل دیا تھا، جو کہ ایک ہمارے لیے ایک سبق آموز انٹرویو ہے اگر اس پر غور کریں تو. عالمی سطح پر غربت کے خلاف کام کرنے والی تقسیم آکسفام، ایک تنظیم ہے آکسفام اس کا نام ہے، اس نے ایک وسیع مطالعہ پیش کیا ہے اور دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں سے متعلق معلومات جمع کی ہیں، جس کے مطابق اس وقت دنیا کے 1% امیر ترین لوگ جنہیں آپ ارب پتی کہہ سکتے ہیں وہ صرف 1% ہیں. دنیا بھر کی دولت کی 48% کے مالک بھی، یعنی 48% جو دولت ہے پوری دنیا کے جو وسائل ہیں 48% وہ ان لوگوں کے پاس ہیں، جو کہ اگلے 5 سالوں میں 90 کھرب ڈالر ہو جائیں گے. آئندہ سال اس میں 600 ارب ڈالر کا اضافہ ہو جائے گا، جو ان کی دولت کو باقی دنیا کی 50% سے بھی زیادہ بڑھا دے گی. دنیا میں دولت کا ارتقا تیزی سے چند ہاتھوں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہماری جو دولت ہے، ہمارے جو وسائل ہیں وہ تیزی سے ان کے ہاتھوں میں جاتے جا رہے ہیں. وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امیری اور غریبی میں کے درمیان جو فرق ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے آکسفام نے اپنی نئی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ دنیا کے 1% امیر ترین لوگ آئندہ سال تک دنیا کی کل دولت کے 50% سے بھی زائد مالک بن جائیں گے، یعنی 1% دنیا کے بقایا 99% کی دولت پر باری پڑ جائیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 1% لوگ ہیں جو ہم 99% جو لوگ ہیں ہم باقی ہماری دولت پہ وہ قابض ہو جائیں گے. اس عمر سے انکار ممکن نہیں کہ سماجی یہ جو ارکیات ہیں، یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، یہ جو معاشرہ جس سے تشکیل پاتا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے، جو معاشی سرگرمیاں ہماری ہم نے جو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ہم نے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہوتا ہے. سماجی و معاشی فرق جو ترجیحات ہیں ہماری، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پر وہ نہیں کریں گے، انحصار نہیں کریں گے. ایک طبقہ تو غربت، بھوک، افلاس، جہالت، بیماری کی حالت میں زندگی بنیادی سہولتیں یہ جو ہے اس سے وہ زندگی گزارتا رہے گا، اور دوسرا اسی طرح امراض یافتہ طبقہ یہ ساری زندگی اسی طریقے سے چلتا رہے گا. یہ ایسا نہیں ہے. اس کو بدلا جا سکتا ہے. بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ مثبت تبدیلی کے ساتھ. یہ جو ایک طرف دولت کے انبار ناجائز مراد سے مستفید ہو رہا ہے طبقہ، اور دوسری طرف غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں. قومی دولت اور وسائل کو منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے تاکہ غریب بھی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے مستفید ہو سکے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم خود اپنا حق مانگنے کے لیے اٹھیں گے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ ہم انفرادی شکل میں، اجتماعی شکل میں یا ایک ٹیم کی شکل میں جب تک ہم اپنے حق کے لیے دیکھیں. اگر آپ کے کسی پلاٹ پر، آپ کے کسی گھر پر یا کسی آپ کی جگہ پر کوئی ایک بندہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، اس کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں نا. آپ جاتے ہیں، آپ عدالتوں کا دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آپ باثر لوگوں سے جا کر ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی سنوائی ہوتی ہے اور حق آپ کو مل جاتا ہے.
اسی طریقے سے یہ جو آپ کا غصب کیا گیا ہے، یہ جو آپ کے وسائل پر ان لوگوں کے قبضے ہیں، ان قبضے کو چھڑوانے کے لیے ہمیں خود اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، انفرادی حیثیت سے، اجتماعی شکل سے، یا جیسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے یہ تنظیمیں بناتے ہیں نا مختلف کاموں کے لیے، اس لیے اپنے حقوق کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا۔ اور یہ حقوق کی جو جنگ ہے، اس کے لیے بہت ساری تنظیمیں آج کل کام کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کے ساتھ مل کر ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چننا پڑے گا جس سے ہم اپنے حقوق لے سکیں، اور یہ جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑے ہو سکیں، اور وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے اس کے عمل میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔